آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لے کر بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا پیش اور کس زلیخا ان کے پیار میں عاشق ہوئیں اور کس طریقے سے، تو آج میں یہ پورا کا پورا واقعہ یہ 4 پارٹ میں ہے، جو کہ صرف اور صرف ہمارے ہی چینل پر ملے گا آپ لوگوں کو۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے لال والا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اس کے بغل میں گھنٹے والا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور آپ لوگ یہ ویڈیو کا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، ان کی زندگی کا سے گزارش ہے کہ پورا 4 بھاگ آپ لوگ دیکھیے اور سنیے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم پڑے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا پیش آیا اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں میں محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت اور رغبت اور طبیعت کی فرحت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ کیوں نہ ہو، احسن القصص فرمایا متقد میں اور فضائل کیونکہ حق سبحانہ و تعالی نے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقف نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا ان کنت، اور ہم سے بہتر قصہ کرتے ہیں اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن، اور تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں سے۔ بعض علماء اکرام نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے اس قصے کو سب قصوں میں قرآن مجید کا بہتر قصہ کیوں کہا، اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ قصہ سب پیغمبروں کے قصے کے احسن ہے، اور بعضوں نے کہا کہ صبر جمیل یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں مذکور ہے، اور صبر سب سے بہتر چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن کہا۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی باتیں خواب کی تھیں، اور تمام حقیقی اس قصے میں بیان بھی موثور ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر انسان نیک بن سکتا ہے اور دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور سورہ یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودیوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الخطاب سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت بہتر ہے تمہارے قرآن مجید سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا قرآن مجید بہتر ہے، تمہاری توریت ہے۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ توریت میں مذکور ہے اور آپ کے قرآن مجید میں نہیں ہے، اور حالانکہ یہ بہتر قصوں میں سے
एक है। तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा रंजीदा व गमगीन हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मुनासरा का हाल बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गमगीन देखकर इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हुक्म रब्बुल आलमीन और पूरा किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान फरमाया। और किस्से का शुरू ये था कि जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद मुद्दत के शहर किनान में तशरीफ़ लाए और फिर यहीं मुकीम हुए और बीवी राहील यानी वालदा मोहतरमा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद तौलद होने बिन्यामीन के इंतकाल फरमाया। इस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र सिर्फ़ 5 साल की थी और अपने 11 भाइयों में से सबसे ज़्यादा हसीन व जमील थे और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और बिन्यामीन इस वक्त शेर ख्वार बच्चे थे और इनकी खाला लिया ने इनकी परवरिश की थी। और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बहन थी। एक दिन उन्होंने बेटों को देखा लेकिन इनको किसी पर प्यार ना आया, मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फ़रीक़ता हो गई। ये देखकर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की कि आप कसीरा अल तादाद हैं और आपकी सिर्फ़ एक ही बीवी है। सब बेटों की खिदमत एक बीवी से नहीं हो सकती, लिहाजा आप अगर चाहें तो यूसुफ़ को मुझे दे दें, हम इसकी पूरी खिदमत और परवरिश करेंगे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहन की फरमाइश पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनके सुपुर्द किया और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने घर ले गईं और इनकी परवरिश बहुत ही नाज़ व नियामत सी करने लगीं। इधर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यूसुफ़ को देखने के लिए हर घड़ी दिल तड़पता रहता था और वो फ़रत मोहब्बत में अपनी बहन के घर जाकर देख आते थे। और इसी तरह रोज़ बरोज़ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा बढ़ने लगी। तब बहन से कहा कि मैं बग़ैर यूसुफ़ के एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, मेरे पास ही यूसुफ़ को भेज दो। इस बात को सुनकर इनके हमशेरा ने कहा कि मैं भी बग़ैर यूसुफ़ के नहीं रह सकती। इस पर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ऐसा करो कि यूसुफ़ एक हफ़्ता तुम्हारे पास रहे और एक हफ़्ता मेरे पास। उन्होंने कहा अच्छा पहला हफ़्ता मेरे पास ही रहेगा। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी मंजूर कर लिया। और एक रवायत में है कि इब्राहीम खलीलुल्लाह का एक कमरबंद था। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी बहन को वो कमरबंद अपने दादा को मेरास से इनके हिस्से में पहुँचाया था और इसी कमरबंद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरोक्त कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पाँव बांधे थे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी फूफी के घर में 7 दिन रहे, इसके बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको तलब किया
تب ان کی بہن نے حلیہ سازی کی تاکہ یوسف علیہ السلام ان کو ان کے باپ نہ لے سکیں۔ یہ وہی کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں بچھا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آؤں۔ اور اس وقت کی شریعت الہی میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی چیز چراتا وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ بس بعد 7 دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا۔ پھر ان کی بہن نے حلیہ کر کے یعنی یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجیے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند جھٹ کھول ڈالا اور کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس مجرم ہوں، اور اب وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف علیہ السلام کے لے جانے کی اجازت دے دی۔ بعد 2 برس کے ان کی خواہر نے وفات کی۔ پھر بعد وفات اپنی بہن کے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر واپس لے آئے، اور سب فرزندوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے سب گزشتہ کو خواب میں دیکھا ہے، آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے سب کو، 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب معلوم کیا کہ بھائی ان کو ذلیل کریں گے، تب کہا ان سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اور کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے میرے مت بیان کر خواب اپنا بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے کچھ قریب بنائیں گے۔ اور کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بیٹے یہ اپنے بھائی سے بیان مت کرنا، نہیں تو وہ تیرے بھائی تمہارے لیے کچھ پلان بنائیں گے۔
اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی یہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری طرف محتاج ہو جائیں، اور شیطان لعین اس کے دل میں حسد ڈال دے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے کلام پاک میں، اور اسی طرح نوازے گا تیرا رب، اور بتا دے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی 2 دادے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر، اور البتہ تیرا رب بہت خبردار ہے۔ اور حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت ہی حسد کرنے لگے اور بولے، اور جب کہنے لگے ان کے بھائی، البتہ یوسف اور ان کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے کہ ہم لوگ قوت والے ہیں، اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں سری غلطی پر ہے، اور ہم لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے، اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ اور یہ باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی نابالغی میں کہی گئی تھیں، حالانکہ یہ بات طعنہ زنی پر محمول ہوتی ہے، لہٰذا یہ باتیں بھائیوں کو کہنا کہ کسی طرح درست نہ تھا، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سب بھائی بنے ہوئے تھے، اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا، لیکن ابتدا میں سب سے رنج اٹھانے والے اپنے بھائی کے ساتھ، اور اپنے بھائی کے بھی، اور وہ سب کہنے لگے، بھائیوں نے آپس میں صلاح کی، اب یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے مار ڈالو، کسی ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے، اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا رہے، تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک آؤ، تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو، اور اپنے باپ کے ہمیشہ مطیع اور فرما بردار ہوتا کہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سب کو اس حرکت نشاستہ سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہود تھا، اور تمام بھائی اس کے فرما بردار تھے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ مت مارو، یہ ہمارے بھائی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک بولا بولنے کی
सब मारो यूसुफ अलैहिस्सलाम को और फेंक दो, और इसको एक गुमतान कुएं में एक बोला बोलने वाला कि मत मारो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दो और इसको एक गुमनाम कुएं में कोई आएगा तो उठाकर ले जाएगा। इसको कोई मुसाफिर, ये बातें इनके बड़े भाई ने कहीं कि अगर तुमको अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ करना है तो बस यही करो, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जान से मार डालना बहुत ही बड़ा गुनाह है। और मेरी राय तो सिर्फ़ ये है कि रास्ते के किनारे पर किसी कुएं में जो मैदान में वाक़ई हो, इसमें डाल दो। एक हद तक दुरुस्त हो सकता है कि कोई राह चलता हुआ सौदागर पानी के वास्ते कुएं में आएगा और उसे उठाकर अपने हमराह किसी दूसरे मुल्क में ले जाएगा, और इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप की नज़रों से दूर हो जाएगा, और हमको इस तरह बदनामी भी कम होगी और खून नाहक से भी हमारा छुटकारा हो जाएगा। ये बराए तकरीबन सब भाइयों को पसंद आई और सब ने एक जगह जमा होकर सलाह व मशवरा किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके बाप से किस तरह और क्यों नगर लिया जाए, और कब और किस वक्त दूर मैदान में ले जाया जाए, जो हमारे दिलों के गर्ज व गनात और मकसद है। जब भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने वालिद बुज़ुर्ग गवार को हर वक्त समझाते और इत्मीनान दिलाते, यहाँ तक कि इनके भाई ने कहा कि थोड़ी देर के वास्ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे हमरा कर दीजिए, हमारे साथ कर दीजिए, ताकि किसी बड़े मैदान में जाकर इनको कुछ खेल दिखाएं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की किसी तरह से कबूल नहीं करते थे। फिर सब भाइयों ने आपस में इत्तिफाक किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ही फिर सब भाइयों ने आपस में इत्तिफाक किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़रेब देना चाहिए और ये ख़ुद अपने बाप से चलने के वास्ते इसरार करेंगे। ये मशवरा करने के बाद इनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ हमारे भाई, तुम हमारे साथ शेर को और तमाशा मैदान का देखने चलो। हम लोग तुमको सब तमाशा और खेल मैदान में दिखाएंगे और वहाँ बकरी का दूध भी खूब पिलाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से कहा कि बेशक मैं आप लोगों के कहने से इस जगह जाना चाहता हूँ, लेकिन वालिद साहब का हुक्म नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। इनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पर कंघी वगैरह करके वालिद साहब के पास भेज दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनको देखकर अपनी गोद में उठा लिया और इनके शरो चश्म पर बोसा दिया, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने बाप के हाथ पाँव को चूम कर कहने लगे कि ऐ मेरे अब्बा जान, मैं अपने भाइयों के साथ मैदान में जाता हूँ ताकि मैं कुछ शेर मैदान कर लूँ और वहाँ तमाशा भी देखूँ।
اور وہیں بکری کا دودھ بھی پیوں گا اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان کے ہمراہ ہو جاؤں اور ان کے ساتھ چلے جاؤں اور اپنا دل خوش کراؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لختے جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا، نعم، یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی، اور فرمایا نعم، یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جواب میں والد صاحب سے نام کہا اور آذان دے دیا۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہود نے کہا کہ اب لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو، اور تم لوگ ہمارے ساتھ جس چیز کا عمد بیان کرو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر، سب ایک ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے، اے والد صاحب، میں حضرت یوسف علیہ السلام کو میدان میں لے کر جاتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بس 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہے، میں میدان میں کھیل تماشا دیکھ کر اور بکریوں کا دودھ پلا کر میں اپنے ساتھ یوسف کو لے کر آؤں گا۔ اے ابا جان، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، دے دیجئے اجازت۔ آخر یہ ہمارا دشمن تھوڑی نہیں ہے، یہ تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم کہاں اس کو چھوڑ کر آئیں گے؟ جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ پیار و محبت آپ میرے چھوٹے بھائی سے کرتے ہیں، آپ اجازت دے دیجئے۔ ان کی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے بیٹو، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ جب یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اور اس کو میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، اور تم سب کے سب اس سے خبردار رہو۔ ان کو بھی بھیڑیے کا یہی بہانہ کرنا تھا۔ سو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آ گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا ذکر اس وجہ سے ان کے سامنے کیا کہ وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے۔ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء خواب سے سچے ہوتے ہیں اور ان کا خواب بہت ہی سچا ہوتا ہے، ان کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے خواب سے ڈرتے تھے۔
बहरहाल ये गुफ्तगू, ये बात हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई बोले, जैसा कि बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वो सब बोले कि अगर खाऊं इसको भेड़िया और हम तो सब पूरी जमात है, ऐसा ना होगा अब्बा जान, और हम सब साहिब कौत हैं, अगर फिर भी वो खा जाए तो हमने सब कुछ गंवा दिया। वो बोले, अब्बा जान हम तो पूरी लश्कर हैं, भेड़िया कैसे खा जाएगा, और अगर भेड़िया खा भी ले तो हम सबको खाएगा, किसी एक को नहीं खाएगा। तो इसलिए अब्बा जान आप इजाज़त दे दीजिए, मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और घुमाकर उधर से फिर वापस लेकर आऊँगा। फिर यही वादा किया। उसके बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी और बोले, ठीक है लेकर जाओ। सारे भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल की तरफ चले गए और वहाँ पर जाकर अपने भाई के खाने से रोक सकेंगे, और हमने ऐसा ना किया तो हम सब सख्त गुनहगार होंगे। बस हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इन बातों का करीब खाकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक रोज़ की इजाज़त दे दी। और रुखसत के वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी जान मेरे दीदे से अपना यदा मिला कर जाओ और मेरे पास और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम बोले, मेरे बेटे मेरे आँखों से अपनी आँख मिला कर जाओ, ताकि अगर तुम कहीं बिछड़ गए तो हम कैसे भी करके तुमको तलाश कर लेंगे। छोड़ने का तो मन नहीं था हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को, लेकिन बेटे की बात में आकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जाने की इजाज़त दे दी, वो भी सिर्फ़ एक दिन के लिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खेल कूद के साथ खुशियाँ करते हुए चले। भाइयों ने इन पर जुल्म और दराज़ी और मांझे लगाना शुरू कर दिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से फरमाया, दोज़ारी की और कहने लगे कि मैंने कौन सा गुनाह किया है जो तुम मुझ पर इतना जुल्म कर रहे हो। क्या मेरे बाप ने मुझे तुमको नहीं सौंपा है, या तुम मेरे भाई नहीं हो? मेरे भाई, हमारे बाप ने तुम्हारे साथ में भेजते वक्त भी वसीयतें की थी, क्या वो वसीयतें आप भूल गए? मत भूलो वो वसीयतें, मत भूलो वो नियामतें। और मेरी मादरी और पसली पर रहम करो। ये बात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन उन्होंने सब कुछ ना सुना और बराबर मारते रहे और जुल्म करते रहे। फिर वो सब कहने लगे कि तो ये बात झूठ बनाकर अपने बाप से कही है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि आफ़ताब और महताब
اور 11 ستاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ جھوٹ بنا کر یہ بات کہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، نہیں میرے بھائی، ہم نے سچ میں خواب میں دیکھا ہے، وہی بات ہم نے اپنے بابا، اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی، ہم کیوں جھوٹ بولیں گے؟ لیکن یہ سب باتوں پر ان کو بھروسہ نہیں ہوا، ذرا سا بھی وشواس نہیں ہوا۔ آفتاب اور مہتاب 11 ستاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا۔ ماشاءاللہ، شاید تیری یہی آواز ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم ہیں، اور اب تو سمجھ لے کہ تیری موت آ چکی ہے، اور اس جگہ پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ تیری پشت پناہ کر سکے اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ بات سنی تو وہ اپنے بڑے بھائی یہود کے پاس چلے گئے اور ان سے یہ ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے بھائی سے اس طریقے سے بات کرتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ اور انہیں مت مارو اور انہیں مت ستاؤ، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں میں ڈال دیا اور ان کے تمام کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اپنے بھائیوں سے اور بولنے لگے کہ صرف مجھے ایک بار ہمارے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوا دو، اس کے بعد تم مجھے کہیں پھینک دو، مجھے کوئی فکر نہیں۔ لیکن وہ بھائی، ظالم بھائی، ان کی ایک بھی بات نہیں سنی اور ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد فضائے الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا، یعنی پورا کنواں فل تھا، بس تھوڑا سا ہی کنواں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی کے اندر جانے نہ دیا کہ ان کو کسی قسم کی ضرورت نہ ہو۔ لوگوں نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کئی دن رہے۔ بعضوں نے کہا کہ صرف ایک دن ایک رات رہے۔ جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو بعد میں دیکھنے بھی آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مر چکے ہیں یا ان کو کوئی کنویں سے کوئی مسافر نکال کے لے گیا، یا وہ کنویں میں موجود ہیں یا کنویں کے اندر مر گئے۔ اور ہم لوگوں نے نجات پائی، یہ سوچا کہ ہم لوگوں نے نجات پائی۔ آپس میں یہ کہنے لگے کہ اب ہے، آپس میں یہ کہنے لگے کہ اب بہتر ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ خدا قبول کرے اور ان چیزوں کا عزم
شمیم کریں کہ سب اپنے باپ کی خدمت کیا کریں۔ یعنی قسم لی ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر قسم لی کہ ہم لوگ ایسا کریں، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیں گے، اور ہم سب مل کر اپنے بھائی کے اور ہم سب سارے بھائی مل کر اپنے باپ کی خدمت کریں گے۔ جو کاٹا تھا وہ تو نکال دیا، اب ہمارے والد صاحب ہم لوگوں کو زیادہ چاہیں گے اور زیادہ پیار کریں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر روتے روتے از حد نڈھال ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وہی کہ اس کو یہ جتاویں گے، ان کا یہ کام وہ نہ جائیں گے۔ پھر کنویں میں ڈال کر اور یہ قسم لے کر وہ لوگ چلے گئے، اور پھر بعد میں آئے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارا بھائی ہے اس کنویں میں یا نہیں ہے، اس واسطے کہ لائق بیان کے نہیں۔ ان کو جو ان کے بھائیوں نے سلوک کیا، راستے میں بری طرح مارتے اور برا بھلا کہتے ہوئے لے گئے تھے، نہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو رونے پر بھی رحم نہ کھایا، نہ فریاد پر۔ پھر کنویں میں ڈالا، وہ کنویں کے کنارے کو پکڑ کر رو گئے اور بہت روئے، مگر بچے پر رحم کھانے کے رسی میں باندھ کر اس کنویں میں لٹکا دیا، اور جب آدھی دور پہنچے تو رسی کو کاٹ دیا۔ سب بھائی نے مل کر ان کے کپڑے اتار لیے تھے، بالکل ننگا کر دیا تھا۔ جس آن انہوں نے رسی کاٹی، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی۔ خداوند قدوس نے تم کو نہایت ہی اچھا بنایا ہے، اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت عنقریب آئے گا کہ تیرے سب کے سب مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر جواب کیا دیں گے؟ جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو السلام کو ڈھونڈ لیا، یا ان کو خواب میں اللہ نے دکھا دیا، تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورہ ہوتے رہے، لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہ آیا تھا۔ ایک بھائی نے مجبور ہو کر کہا کہ بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے
حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے کپڑے تر کر لو اور لے جا کر ابا جان کو دکھا دینا، جو کہ انہوں نے بروقت کنویں میں ڈالا۔ ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یعقوب جب یہ لوگ گھر پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار کے سامنے لے جا کر رکھنا تھا کہ ایک حد تک ان کو یقین اور اطمینان ہو جائے۔ کہ ہمارے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ اچھا کیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ان کو بھی معلوم تھا۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد رونا دھونا شروع کر دیے اور اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر اور کچھ ہی روتے ہوئے سب کے سب اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے، اے ہمارے باپ۔ ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان و اسباب کے ساتھ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا۔ اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کہے ہوئے کو اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کہی ہوئی بات کو آپ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ہی ان کو مار کے کہیں پھینک دیا یا کہیں گم کر دیا، لیکن آپ ہماری بات پر یقین کیجئے اور وشواس کیجئے کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں کیا، بس دوڑ کر رہے تھے، وہ راستے میں بچھڑ گئے اور ایک بھیڑیوں نے ان پر حملہ کر کے اور ان کو کھا لیا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ میں مکر کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان کو کوئی بھیڑیا دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں کھا سکتی تھی، لیکن یہ مکر ان لوگوں نے کیا۔ اگرچہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، اسی رات کو وہ کرتا بھی جو بکری کے خون سے آلود کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ ناگہان بھیڑیا اس طرف آ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، اور ہمارے باپ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے بلکہ تکذیب کریں گے، اگرچہ ہم ہزاروں طریقوں پر سچ کہیں، لیکن
پھر بھی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ بس ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جو خون میں تر تھا نکال کر دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر قطعاً یقین نہیں کیا اور بہت متفرق ہو گئے کہ اللہ تبارک تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر خون لگا کر جھوٹ موٹ لائے ہیں۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس خون کو دیکھا اور غور کیا کہ یہ کرتا خون آلود تو ہے، لیکن اس میں شک ہے، لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، لیکن اس میں ایک شک ہے کہ یہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ بیٹوں سے آپ نے فرمایا کہ اس پیراہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خون کی بو نہیں آتی ہے، اور پھر بھیڑیے نے کھاتے وقت یہ کرتا پھاڑا بھی نہیں، بالکل ثابت صحیح سلامت ہے۔ یعنی یہ کرتا تم لوگوں نے اتار دیا جو تم لوگ میرے پاس لائے ہو، شاید بھیڑیاں حضرت یوسف علیہ السلام پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیاں کھا لیا اور اس کے پیراہن کو نہیں پھاڑا۔ اگر تم لوگ اپنے کہنے میں سچے ہو، اس بھیڑیوں کو میرے پاس حاضر کرو۔ اس بات کو سن کر اپنے باپ کا حکم کے واسطے انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر اور اس کے منہ پر لہو لگا کر باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تم نے میرے یوسف کو اور میرے لگتے جگر کو اور اللہ کے نبی کو کھایا ہے، اور تو نے ایک نازک بدن پر کچھ بھی رحم نہیں کیا، اور میری ضعیفی پر تجھ کو کچھ افسوس نہ ہوا۔ بھیڑیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے تمہارے یوسف کو نہیں کھایا، کیونکہ گوشت پوشت انبیاء اور صحابہ کا ہم پر حرام ہے، اور با حضرت میں تو ایک بہت بڑی بلا و رنج میں مبتلا ہوں۔ قابل عرض یہ ہے کہ بعض علماء اکرام کو اللہ رب العزت وہ معجزات عطا فرمائیں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بطور معجزہ کے اس بھیڑیے سے گفتگو کرنے کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اس بھیڑیے نے جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس لہو لگا کر حاضر کیا تھا، وہ کہنے لگا، میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا، میں اس کی تلاش کے واسطے نکلا ہوں، اور وہ جگروش کے جن کو آپ یقیناً 3 دن ہو رہے ہیں کھانا پینا بھی نہیں کھایا، اور پیاسا بھوکا سر دوڑتا رہتا ہوں، 3 فرسنگ کی راہ سے سب گزشتہ کو اس صحرا میں آ پہنچا ہوں۔ آج علیہ الصبح صاحبزادوں نے مجھے پکڑ کر میرے منہ میں
کپڑے کا لہو لگا کر بے گناہ آپ کے پاس پیش کر دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چغلی درست نہیں، مگر پشت بے گناہی کے حضور آپ کی پیغمبری کے لحاظ سے جو باتیں کی سچ تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ بس آپ مالک ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ باتیں ان سے سنی تو فرمانے لگے کہ بھیڑیا سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر اس کو رخصت کر دیا اور اپنے بیٹے کو فرما دیا کہ میں نے یوسف کو خدا پر سونپا اور تمہارے رب العالمین سے صبر مانگتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی بھی ٹھیک بات تم نے ہم کو نہیں سنائی جس پر تمہارے دل خود گواہ ہے۔ اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی بھی ٹھیک بات تم نے نہیں سنائی جس پر تمہارا دل خود گواہ ہے، لہٰذا میں صبر و جمیل اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم مجھ سے آ کر بتائے ہو۔ یعنی کرتے پر خون کا لگانا ان کا بالکل جھوٹ ثابت ہوا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت الحزان بنایا اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور سب روز و فراق حضرت یوسف علیہ السلام میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، یعنی وہ اس قدر یوسف علیہ السلام کے واسطے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، یا جبرائیل، ہمارا یوسف کہاں ملے گا؟ میں کدھر جاؤں؟ میرے پاس یوسف کو اللہ رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ نے الہام ہوا، اے یعقوب، تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تم نے سونپا، اور تم ان سے معلوم کرو۔ کہا، الہی میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، کہا تو ملک الموت کو جانتے ہو؟ وہ ہر شخص کی جان کو قبض کرتے ہیں۔ کہا تم ملک الموت کو جانتے ہو؟ وہ ہر شخص کی جان قبض کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے
जाकर पूछा, यूसुफ सलामत हैं या नहीं। मलकुल मौत ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सलामत है और इनकी रूह कब्ज़ करने का अभी तक कोई हुक्म नहीं है। ये बात सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तसल्ली और भरोसा हुआ, लेकिन बोझा फ़राक के आउज़ारी करते थे। रवायत यूँ की जाती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुम होने का सबब ये था कि एक दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी की ज़ियाफ़त की थी। एक फ़कीर भूखा मोहताज इनके दर पर हाजिर हुआ और इस मोहताज ने खाने का सवाल किया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाह जी बैठो, खाना हाजिर है। इतना बोलकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किसी काम में मशगूल हो गए और इस आने वाले मोहताज को खाना खिला ना सके। वो फ़कीर महरूम भूखा ये दुआ करके चला गया, इलाही तो हर नियामत से इनको दूर रखो। ये दुआ खुदा के दरबार में कबूल हो गई। बस अगर फ़कीर को खाना खिलाते और इसकी क़ुव्वत 40 दिन तक रहती है, इसके औस तो 40 बरस तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रहेगा। ये बसरिया अल्हाम मुताला किया गया। ये इल्हाम सुनते हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने खुदा की दरगाह में इल्तिजा की, तो रहीम, तो करीम, तो आलिमुल ग़ैब है। जो ख़ता मुझसे हुई वो कसदन नहीं हुई, गफलत से हुई। ये इल्तिजा दोबारा बारगाह इलाही में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ही कर रहे थे कि फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया कि ऐ याकूब, तुझ पर जो रंज गुज़रता है इसको सोचना चाहिए कि बंदों को इल्म होकर खुदा जो चाहता है वो करता है। इसके काम में किसी को दखल नहीं देना चाहिए। कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इनके बदन से कपड़े उतार कर नंगा करके इन्हें कुएं में डाला, इस वक्त अमर इलाही से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से परहन हरीर का बहुत बहश्त से लाकर नहीं पहनाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पैराहन हरीर का बहश्त से लाकर कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इनके बदन से कपड़े उतार कर नंगा करके इन्हें कुएं में डाला, इस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाकर जन्नत से कपड़े ले जाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहनाओ और इनकी हिफाजत करो। और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने निजात पाई थी। मुनव्वरखीन ने लिखा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मुबारक इस वक्त 12 बरस का था, यानी 12 साल का था।
اور بعضوں نے لکھا ہے کہ 13ویں برس کا تھا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ 17 برس کا تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس اندھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن 3 رات رہے۔ اتفاق مرضی الہی سے ایک قافلہ سوداگر کا مدین سے اسباب تجارت کا مصر کو لے جا رہا تھا۔ مانندگی کے سب سے راہ بھول کر اس کنویں کے پاس آ پہنچا۔ اس جگہ کی آب و ہوا و خوشگوار پا کر منزل کی یعنی رک گئے، لیکن وہ کنواں سانپ بچھو سے اور شہر کی آبادی سے دور تھا، اور پانی بھی اس میں بہت اچھا تھا۔ اور پانی بھی اس کا سلگ و سور تھا، مگر حضرت کے گرنے سے اس کا پانی شیرین ہو گیا یعنی میٹھا ہو گیا۔ اور سوداگروں کے سردار کا نام مالک زگر تھا، اور بشیرہ نام کا ایک غلام تھا، اور بغرض پانی اس کنویں پر آ گیا، اور پانی کے واسطے اس کنویں میں ڈول ڈالا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آ کر کہا کہ اے یوسف تم اس ڈول میں جاؤ، جب اس غلام نے ڈول کھینچا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ملے، اور دیکھا کہ ایک لڑکا نہایت و حسین خوبصورت اس ڈول میں بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو ایسا اور اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اس وقت میں کوئی ثانی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جملہ حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا اور دوسرا حصہ سارے جہاں کو دیا۔ سوداگروں نے جب ان کی صاحب جمال و کمال صورت دیکھی تو وہ پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ بنی آدم ہو یا فرشتے ہو؟ وہ بولے میں نسل آدم سے ہوں۔ اور ان کے بھائی بھی اس وقت سب کے سب کنویں کے کنارے پر کھڑے تھے۔ یہ شور و گل سن کر ان کے پاس آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، تب وہ بولے کہ یہ غلام ہمارے گھر کا ہے۔ ہمارے ڈر کے گھر سے بھاگ کر اس کنویں میں آ کر گر گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جھوٹی بکواس سنی تو چاہا کہ کچھ بولیں۔ ان کے بھائی شمیون نے عربی زبان میں کہا کہ تم ان سے کچھ کہو گے تو جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوف کی وجہ سے ان سے کچھ نہ کہا۔ مالک بن زگر نے اس کو سوداگروں کے قبیلے میں لے جا کر چھپا دیا، اور لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ پھر لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم ہی بتاؤ کہ تم کون شخص ہو اور کہاں سے آئے ہو؟
सरदार ने सौदागरों को जवाब दिया कि बहुत कीमती चीज़ है। दूसरे दिन इसके भाई ने सौदागरों से जाकर कहा कि इस गुलाम को हम बेचेंगे। मालिक बिन ज़गर ने कहा मैं इसको ख़रीद लूँगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ़ मेरे पास 18 दिरहम हैं, वो भी मिस्र के हैं, और हम वो दिरहम ख़रीद व फ़रोख्त में चलते हैं। अगर तुम चाहो तो ले लो। बस इस काफ़िले के सरदार ने वो दिरहम इनके हवाले किए, और एक लतीफ़ ये है कि मिस्र के 2 दिरहम किनान के पास 1 दिरहम के बराबर है, और इस हिसाब से किनान के सब्र वो 9 दिरहम होते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस कीमत पर बेचा, और इसके भाइयों की ये गरज थी कि किसी तरह से बाप की नज़रों से दूर कर डालें, वरना वो मोहताज ना थे, जैसा कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, और बेच आए इनको नाफिस मूल में, यानी गिनती की चोटियों में। और वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेदार हो रहे थे। और सराकौल ये है कि अगले दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सब भाई इस कुएँ पर गए, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के काफ़िले वालों में पाया। तो ये सब भाई कहने लगे ये हमारा ग़ुलाम है, और हम इसको बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये हमसे भागता रहता है। अगर तुम इसे ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो। काफ़िले वालों ने कहा कि हम तो इसको 18 दिरहम में ख़रीद सकते हैं, और तुमको मंजूर हो तो हमारे हाथ बेच दो, और ये 18 दिरहम ले लो। चुनांचे सब भाइयों ने मशवरा करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के काफ़िले वालों को 18 दिरहम में बेच दिया, और वो दिरहम इन्होंने आपस में बाँट लिए, और एक भाई ने अपना हिस्सा ना लिया। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आगे जाकर मिस्र में काफ़िले वालों ने बेचा, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने सिर्फ़ 1 मरतबा बेचा शरीहन। लेकिन अल्लाह तबारक तआला सिर्फ देख ही रहा था, सब कुछ देख रहा था। और फिर वो बोशी के लिए 2 मरतबा नहीं फरमाया, लेकिन इरशाद है, मालूम होता है कि सस्ते मोल तोल पहली मरतबा ही बेचा गया। और रवायत की गई कि ममलूक होने का यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ये सबब था कि एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आईने में अपने जमाल को देखकर कहा था कि अगर मैं ग़ुलाम होता तो कोई शख्स मेरी कीमत नहीं दे सकता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल का ये आलम था कि बोझा लताफ़त व नज़ाकत जो चीज़ थी वो खाते गिले से उतरती हुई नज़र आती थी। जब ये हुस्न व जमाल अपना देखा तो फ़ख्र से कहा, अगर हम में ग़ुलाम होता तो कोई मेरी कीमत ना दे सकता। जब अपने दिल में यह तसव्वुर किया तो बारी ताला को नापसंद हुआ, और इसकी पादाश में इनको अज़ाब आया, और इनको बनाया गया कि ऐ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बड़ी शेखी की बात की। ऐसी बात कहना नबी की शान से अच्छा नहीं है।
نبی میں غرور و فخر نہیں ہوتا، نبی میں غرور و فخر نہیں ہوتا، وہ تو اپنے فرض منصبی کے بجا لانے میں ہمہ تاکہ مخلوق خدا کی ہدایت ہو۔ اور اسے یوسف تم نے تو فخر یہاں تک کیا، اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت ٹھہرائی، اور تم نے اپنے حقیقی مسور کی طرف کچھ بھی خیال نہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے جو تم نے فخر کیا کہ دیکھ اب تجھ کو کیسا غلام بناتا ہوں اور کتنی معمولی قیمت پر فروخت کرتا ہوں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایسی صورت اور اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سلطنت مصر کی ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، اور یہ دنیا کا دستور و اصول ہے کہ جب تک کسی کی خدمت نہ کرے اس وقت تک خادموں کی قدر نہ کیا جائے، اور پھر وہی خادم کسی وقت مخدوم کہلاتا ہے۔ الغرض مالک بن زگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بشرط خدمت مول کیا، اور ایک قبالہ اس مضمون کا اس کے بھائیوں سے لکھوایا، اور وہ یہ ہے کہ مالک بن زگر نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک عبرانی سے 18 درہم سے خرید کیا ہے۔ یہ گواہان معتبرین کے مالک بن زگر کے ہاتھوں میں اسے سپرد کیا۔ اس کے بعد مالک بن زگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر گراؤنڈ پر سوار کیا اور ایک موٹا پسینہ اڑا کر چل دیا۔ پھر دور کے بعد جب راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر آئی تو وہ اونٹ کو روک کر اتر پڑے اور اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، اور قبر سے چمٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے، یا امی، بھائیوں نے مجھ پر بہت زیادہ حسد کے بہت ظلم کیا ہے، اور اس قبیلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا، اور مجھے ان قافلے والوں نے زنجیروں میں بیڑیوں سے جکڑ دیا ہے، اور باپ کی خدمت، زن اور تمہاری زیارت سے مجھے محروم کر دیا ہے۔ اتنے عرصے میں قافلے سوداگروں کا تھوڑی دور وہاں سے نکل چکا تھا۔ ایک شخص اس قافلے کے پیچھے دوڑتا ہوا آ گیا، اور وہ آ کر بولا، ارے تو اب تک یہاں سے سچ ہے تو واقعی بھگوڑا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسا تمنچہ مارا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کی اور رو رو کر کہنے لگے، خدایا، ان ظالموں کے شر سے مجھے بچا، اور یہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزری ہے، اور اے میرے خدا، یہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اور پھر اس کے حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے میں جا ملے
یہ الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبول کر لی، اور فوراً ایک ابر مہت جس میں ہوا کی سخت تیزی تھی وہ ان پر برسنے لگا، اور زمین میں بجلی کی کرنٹ دمک بہت تیز تھی، اور عمران پر اتنا شدید برسا کی وہ سارا کارواں ہلاک ہو گیا، اور الجھن میں ان میں سے بچے وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو تم کسی کے گناہ سے، ہم اس آفت ناگہانی سے مبتلا رہے ہیں۔ وہ جس نے حضرت کو تمنچا مارا تھا ابھی مرا نہ تھا، وہی بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گھڑی میں نے اس غلام کو تمنچا مارا تھا، یہ غلام آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا، اور بعد اس کے فوراً ہی بلا آ گئی۔ یہ سنتے ہی سب نے، جو باقی بچے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی عنقریب معافی مانگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ترین کھا کر اس کو معاف کر دیا۔ اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا کی، تب دونوں ہی ابر کھلا اور ہلاک ہوئے اور گم ہو گئی، اور حالت معلوم پر آگے باقی مائند میں وہ وہاں سے چلے تو قبل اس کے 2 فاصلہ مصر کے پہنچے۔ وہاں یہ خبر ہو گئی کہ آج جو قافلہ مالک بن زراعت کا آ رہا ہے، اس میں ملک میں زگر ایسا کوئی غلام عبرانی لا رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال لاسانی اور پردہ زمیں پر نہ ایسا آج تک کوئی آیا ہے، اور شاید کوئی نہ آئے گا۔ تو دوستو، یہ ہمارا پہلا پارٹ تھا۔ دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے بھی ہمارے چینل پر وزٹ کریں، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہر بات ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، وہ بھی صرف ہمارے چینل کے مادھیم سے۔ اس کا 4 بھاگ ہے، آپ 4 بھاگ دیکھیں تو ہی آپ کو پوری کہانی سننے کو ملے گی، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہے۔